السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس رات میں نوافل کیسے پڑھیں گے؟ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے، مکمل دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں ایک ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، نیت کیسے کریں گے، اس رات میں کتنی رکعتیں نوافل پڑھنی ہیں، اور اسی طرح کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مکمل گائیڈ کروں گا ایک ایک چیز۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے یہ رات ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندگی میں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنا بڑھ کر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر 1000 مہینوں کو ہی ہم دیکھ لیں تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی کہ اس رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی افضل ہے۔ تو ہم نے عبادت کرنی، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ کریں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں، استغفار کریں، اور اسی طرح درود پاک پڑھیں، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، صدقہ و خیرات کریں، آپ یہ تمام عبادت کے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل بھی آپ پڑھیں۔ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آئیے سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کر لینی ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ اچھا، اس میں نیت جو ہے ہم نفل نماز کی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد اب ہم نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر، یعنی اس طرح سے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم اس طرح سے ہاتھ باندھ لیں گے۔ خواتین جو ہیں وہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتی ہے ویسے مرد حضرات اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں بلند آواز سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھنی ہے۔ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، افضل ہے، بہتر ہے، سری قرات کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب ثنا پڑھ لی ہم نے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، تعوذ اور تسمیہ، سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم نے سورت ملانی ہے۔ صورتیں جو بھی آپ کو یاد ہیں ترتیب کے ساتھ آپ تلاوت کر لیں، یعنی ترتیب یہ ہے کہ جس طرح سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک، اس طرح سے ہم ترتیب کے ساتھ سورت تلاوت کریں گے۔ پہلی رکعت میں جو سورت تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہم تلاوت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں جو تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس سے پچھلی سورت، تو اس طرح الٹ ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں، ترتیب کے ساتھ ہم نے تلاوت کر لی ہے۔ اب جتنی بھی آپ مان لو آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو تب بھی آپ ایک ہی سورت کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اب ہم سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، جو بھی آپ کو آتا ہے اسی طرح کہہ رہے ہیں، یعنی ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں اور ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں گے سجدے سے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیح ہے۔ اب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اب ہم نے ثنا نہیں پڑھنی،
اور نہ ہی ہم نے اب اعوذ باللہ تعوذ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ اور ثنا پہلی رکعت میں ہے. اب ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. لیکن اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورت ملا لی. اب رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی. اٹھ کر بیٹھیں گے سجدے سے. اب جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں آتی تو آپ دوسرا سجدہ کر لیں. اللہ اکبر. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ. اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں گے. اب یہاں پر ہم قاعدہ بیٹھیں تو اس میں ہم تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل تشہد، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے نا. یا پھر جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اب جتنے بھی نوافل خاص طریقے سے بتائے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. اس رات میں ہم نے مقصد ہے قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. قیام اللیل قیام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ وہ کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار تسبیحات کریں. تو یہ میں نے پریکٹیکل طریقہ آپ لوگوں کو بتایا. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، کوئی خاص نماز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی تمام برکات اور تمام رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.